العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال الله عز وجل في مقام آخر: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني فكان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے ہیں. وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، وہ نبی جو ہم سب کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، پیشوائی کے لیے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی والے راستے پر، جنت والے راستے پر چلانے کے لیے، دوسرے نبیوں کی طرح نبی بنا کر اور بلکہ نبی آخر الزمان بنا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ احکم الحاکمین ہمیں اس نبی کا سچا مطیع اور فرما بردار بنائے. حضرات و سامعین، پچھلے جمعے بھی ہم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل، عمل کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کی ہے. بات مختصر سی سمجھاتا چلوں. اللہ احکم الحاکمین نے اس کائنات کے اندر 1,24,000 غالباً پیغمبر مبعوث فرمائے، اور پہلی قوموں کے حالات بھی ہم سب کے سامنے ہیں. قوموں پر طرح طرح کے عذابات آئے. وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ رب کو نہیں مانتے تھے، وجہ یہ تھی کہ انہوں نے رب کو اپنی مرضی سے مانا، اپنی سوچ سے مانا، اپنے عقیدے سے مانا، اور جس طرح کی تعلیمات یا جس طرح کا تعارف انبیاء نے رب العالمین کا کروایا، ان لوگوں نے ان باتوں کی تصدیق نہیں بلکہ تکذیب کی. انبیاء نے جس طرح رب العالمین کا اپنی اپنی قوموں کو تعارف کروایا، قوم والوں نے اس تعارف کو ماننے سے انکار کیا. سادہ اور کھلی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے نبی کی بات کو اہمیت نہیں دی تھی. نبی کی بات در حقیقت رب العالمین کی بات ہے. ان لوگوں نے نبی کی بات کو نہ مان کے اپنی من مرضی کر کے رب العالمین کی بات کو ٹھکرا کے اپنی عاقبت کو اور اپنی آخرت کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کیا. ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے تھے تو آپ کو جھٹلایا بھی گیا ہے، آپ کی دعوت کو ٹھکرایا بھی گیا ہے. بے شمار مثالیں ہیں. بچپن میں ہم دوسری تیسری کلاس میں پڑھتے ہیں، طائف کی وادی میں گئے، لوگوں نے کیا کیا؟ پتھر مارے. نبی کی دعوت کو ٹھکرایا گیا، نبی کے جسم کو زخم لگ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم لہو لہان ہو گیا. بے شمار اس طرح کی مثالیں ہیں. بہرحال ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والا قرآن ہم سب کے لیے جو رشد و ہدایت کے لیے کافی ہے. رب العالمین نے اس میں میرے اور آپ کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی میرے نبی کی بات کا الٹ کرے گا، میرے نبی کی بات کو اگنور کرے گا، میری نبی کی بات کو اہمیت نہیں دے گا، وہاں پہ اپنی من مرضی کرے گا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. رب العالمین کہتے ہیں یا دنیا میں ہم ان کو کسی فتنے کے اندر
مصیبت کے اندر، آزمائش کے اندر، دکھوں تکلیفوں میں مبتلا کر دیں گے۔ اگر دنیا میں کسی صورت بچ بھی گیا تو کل قیامت کو مر کے تو میرے پاس ہی آنا نا، او یصیبہم عذاب العلیم، پھر ایسے لوگوں کو دردناک قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ حضرات و سامعین، جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اس نبی پر کئی لوگ دیکھا دیکھی ایمان لے آئے، تصدیق کی انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے بہت سارے معجزات عطا کیے، اور تفسیر کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، غلطی اللہ معاف کرے، لکھنے والے نے لکھا ہے کہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1000 سے زیادہ معجزے عطا کیے۔ ہاں، ہمارے ہاں مشہور چند ہیں، مطالعے کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، اور جو مشہور ہیں ان میں سے بھی کئی لوگوں کو پتا ہے اور کئی لوگوں کو نہیں پتا۔ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا کیے۔ مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے سے برتن میں پانی ہے اور صحابہ کرام نے وضو بھی کرنا ہے، پیاس بھی لگی ہے، وہ پانی کا برتن جس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے نبی علیہ السلام نے منگوایا، آقا علیہ السلام نے اپنی انگلیاں ان کے اندر رکھی، صحابہ کرام نے وضو کیا بھی، پانی پیا بھی، اور دیکھا پانی اتنے کا اتنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ابو بکر کی ایڑی پر لگایا، اپنا لعاب دہن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا، اللہ نے شفا عطا کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ، مکے کے چودھری اور کافر نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر انسان پر، مرد و عورت پر تیری بات کا جادو چل جاتا ہے، اگر تیرے جادو کے اندر اتنی پاور ہے تو واقعی سچا نبی ہے، تو زمین پر تو ہر کوئی تیرا فدا ہو جاتا ہے، ہر کوئی تجھ پر فدا ہو جاتا ہے، ہر کوئی تیری بات ماننے کے لیے تیار ہے، اگر تو واقعی سچا نبی ہے تو آسمان کے چاند پر اپنا جادو دکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے، رب العالمین نے وحی کر دیا، نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ رب کو پتا ہے۔ رب العالمین کہتے ہیں تیرا کام ہے اشارہ کرنا، ان کو 2 ٹکڑے کر کے دکھانا رب العالمین کا کام ہے، اور ہو سکتا ہے یہ اتنا بڑا معجزہ دے کے ہی مان لے، لیکن رب کو پتا ہے جن کے دلوں پر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، جن کے دلوں پر رب نے مور لگا دی ہے، جن کے کانوں پر رب نے پردے ڈال دیے ہیں، جن کی آنکھوں پر رب نے پردہ ڈال دیا ہے، وہ کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ فہم لا یؤمنون، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس چاند کی طرف اشارہ کیا۔ روایت کرنے والے صحابی بیان کرتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑی کی اس جانب گر جاتا ہے، دوسرا اس جانب گر جاتا ہے، لیکن دیکھنے والوں نے ماننے سے انکار کر دیا، جو کہہ رہے تھے کہ چاند پر اپنا جادو دکھا، چاند 2 ٹکڑے ہو کے زمین کے اوپر گر گیا، لیکن ان لوگوں نے ماننے سے انکار کیا۔ حضرت چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، نبی علیہ السلام کا لعاب دہن لگانا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیگر معجزات کا ذکر، ان سارے معجزات میں سے ایک معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا ذکر رب العالمین نے قرآن مجید کے 15ویں پارے کے آغاز میں ہی کر دیا۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور اللہ کی قسم یہ خالی سبحان کا لفظ لے لیا جائے نا، سبحان کا کئی جمعے پڑھائے جا سکتے ہیں، اس پر انشاءاللہ کبھی کوشش کریں گے۔ سبحان کا لفظ اتنا اہمیت کا حامل ہے، اشارتاً ایک چھوٹی سی بات کہ جو کام پوری کائنات مل کے نہیں کر سکتی، جو کام پوری کائنات کی سوچ سے بالا تر ہے، وہاں پہ سبحان کا لفظ آتا ہے۔ وہاں پہ کون سا لفظ آتا ہے؟ سبحان کا لفظ آتا ہے۔ پوری کائنات کی طاقتیں مل جائیں، جو کام نہیں کر سکتی، سوچ نہیں سکتی، ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا، وہاں پہ ایک لفظ آتا ہے، اور وہ کرنے والا کون ہے؟ سبحان۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ بہت سارے مسائل اس سے حل ہوتے ہیں سمجھنے والے کے لیے۔ یہ معراج کا سفر شروع ہونے سے لے کے اینڈ ہونے تک ایک ایک پوائنٹ میں سمجھنے والے کے لیے، سیکھنے والے کے لیے ایک ایک سبق موجود ہے۔ اور افسوس ہے ہم نے مرنے سے بھی سیکھا تو کھانا، جینے سے بھی سیکھا تو کھانا، اور ہم نے رمضان سے بھی سیکھا تو کھانا، غیر رمضان سے بھی سیکھا تو کھانا، رجب آ گیا، شعبان آ گیا،
دیگر جتنے مہینے، جتنے ہفتے، جتنے دن، جتنی راتیں آئیں، ہم نے صرف اور صرف ان سارے دنوں سے اور مہینوں سے نکالا ہے تو صرف اور صرف کھانے کے طور طریقے، اور کچھ نہیں نکالا ہم نے۔ رب العالمین کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اب رب العالمین اپنے اس نبی کو بندہ کہہ رہے ہیں، بندہ، عبد۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ بندہ۔ نور من نور اللہ کا معاملہ تو یہاں پہ کلیئر ہو گیا نا کہ آپ اللہ کے نور سے نور ہیں، آپ بشر نہیں ہیں۔ ایک طرف ہے مولوی صاحب کی بات، ایک طرف ہے رب العالمین کی بات۔ اہمیت کس کی ہے؟ سارے بولے جن کو یقین ہے، اللہ کی بات کی اہمیت ہے۔ ایک طرف ہے مولوی صاحب جو مصنف ہیں، اپنی کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں، ایک تصنیف شدہ قرآن ہے جو میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ وہ کلام الہی ہے۔ اس کائنات کے مصنف کی بات کو مانا جائے گا، یا جس نے پوری کائنات کو تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری روزیوں کا ذمہ بھی اٹھایا، اس کی بات کو مانا جائے گا؟ اہمیت کس کی بات کی ہے؟ اللہ کی بات کی۔ رب العالمین کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ اسریٰ و معراج کا جو سفر ہے نا، دو حصوں پر مشتمل ہے، دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے کا، پہلے سفر کا پہلا زمینی سفر ہے جس کا تعلق بیت اللہ سے لے کے مسجد اقصی تک ہے، اور دوسرا سفر زمین سے لے کے آسمان تک جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ پہلے کا نام کیا ہے؟ اسریٰ، سیر سے، اور دوسرے کا نام ہے معراج، بلند ہونا، چڑھنا۔ کس کی طرف؟ آسمانوں کی طرف۔ انشاءاللہ دونوں مختصر انداز میں بیان کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اسریٰ و معراج کروایا گیا، یعنی کہ زمینی سفر بھی اور آسمانی سفر بھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں لیٹا ہوا ہوں، رب العالمین نے آسمان سے دو فرشتوں کو بھیجا، گھر کی چھت کو پھاڑا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے اٹھایا گیا اور حتیم کے اندر لا کے نبی علیہ السلام کو لٹایا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میں اس کیفیت میں لیٹا ہوا ہوں جیسے بندہ آدھا سویا ہوتا ہے اور آدھا جاگ رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ رک کے ایک بات اور اپنے ذہن نشین کر لے، نبیوں کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ نبیوں کی آنکھیں سوئی ہوتی ہیں لیکن دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آدھا نیند میں ہوں اور آدھا جاگ رہا ہوں، یعنی کہ ساری زبان دے جویں کو بندہ غنودگی چ گیا ہوتا ہے، کچھ سن بھی رہا ہوتا ہے اور کچھ نہیں بھی پتہ چل رہا ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ مجھے آواز آئی، فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں، کیا یہ وہی شخص ہے جس کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے؟ جواب دینے والا جواب دیتا ہاں یہ وہی ہے جس کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میرے سینے کو چاک کیا گیا، سینے سے لے کے، صدر سینے کو کہتے ہیں، سینے سے لے کے زیر ناف تک میرے حصے کو چاک کیا گیا، میرے دل کو نکالا گیا، اس دل کو زمزم کے ساتھ دھویا گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ویسے تو روایات کافی ساری آتی ہیں، 10 مرتبہ کا ذکر بھی ہے، 12 مرتبہ کا ذکر بھی ہے، لیکن مفسرین کا جن 3 واقعوں کی طرف متفقہ رائے ہے، اجماع ہے، وہ 3 موقع ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو شک کیا گیا۔ پہلا موقع آپ حلیمہ سعدیہ کے ہاں ہے، بچپن کا دور ہے، بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں، آسمان سے فرشتے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، آقا علیہ السلام کے سینے کو شک کیا اور دل نکالا اور اس کو دھو کے پھر رکھ دیا گیا۔ بچوں نے دیکھا کہ ابھی یہ ہمارے ساتھ کھیل رہے تھے اور ابھی یہ خون کے اندر لت پت ہیں، دوڑے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اور جا کے ان کو کہتے ہیں کہ محمد فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ وہاں سے باقی آ کے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف ہی آ رہے ہیں۔ اتنے سے وقفے میں رب العالمین نے یہ سارا پروسیجر کر دیا۔ نبوت کا دور، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے لگی ہے، تب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو شک کیا گیا، دل کو دھویا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر بھی شک صدر کروایا گیا۔ اور بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ شک کیا گیا، یہ تیسرا موقع ہے، دوسرا موقع ہے، پہلا موقع نہیں، دوسرا یا تیسرا موقع ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں،
ایک تو یہ کہ اسرا و معراج جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کروایا گیا ہے، اس کے اندر شدید قسم کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر نبوت سے پہلے کروائی گئی ہے، نبوت کے بعد کروائی گئی ہے، کون سے مہینے میں کروائی گئی ہے، کس رات کو کروائی گئی ہے، اتنا سب پر یقین ہے، سارے اس بات پر متفق ہیں کہ نبی کا اسرا و معراج حقیقی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی حالت میں نہیں، شب بیداری کی حالت میں رب العالمین نے یہ زمینی سفر اور آسمانی سفر کروایا اور دوبارہ واپس نبی علیہ السلام کو اپنے گھر میں پہنچایا۔ اس بات پر سارے کے سارے متفق ہیں، لیکن یہ واقعہ کب ہوا، کس وقت ہوا، کس گھڑی کو ہوا، کون سے مہینے میں ہوا، اس کا رجب کے ساتھ، شعبان کے ساتھ، یا 12 مہینوں میں سے کس کے ساتھ یا کس رات کے ساتھ تعلق ہے، کسی کی بھی اتفاق رائے ایک جگہ پر مضبوط نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ بھی بیان ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کی رات بتائی گئی تھی نا۔ آپ بتانے کے لیے صحابہ کرام کے پاس آئے، آگے آ کے دیکھا دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ نے آپ کے ذہن سے وہ وحی ختم کر دی، وہ جو پیغام تھا، وہ جو ایک ریئلٹی تھی، رب العالمین نے اس کو ختم کر دیا، اور بعد میں حکم کیا دے دیا؟ رمضان کے آخری عشرے میں 5 طاق راتیں ہیں، ان 5 طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی ہے، مخفی کر دیا۔ جو رب اس رات کو مخفی کر سکتا ہے، وہ رب نبی کی اسرا و معراج والا معاملہ مخفی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جتنا رب العالمین نے دنیا کو دکھانا مقصود سمجھا کہ اس سے لوگوں کو سبق ملے گا، اس سے لوگوں کو سیکھ ملے گی، اس سے لوگوں کو رہنمائی ملے گی، رب العالمین نے وہ سارا نبوت والی زبان سے بیان کروا کے قیامت کی دیواروں تک قال اللہ و قال رسول کہنے والوں کی زبانوں پر وہ آتا رہے گا۔ لیکن جو باتیں اس چیز کی اہمیت کی حامل نہیں تھی، رب العالمین نے ان کو مخفی کر دیا۔ تبھی تو کسی صحابہ نے، کسی صحابی نے، یا تمام اصحاب نے، یا تمام نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات نے، یا نبی علیہ السلام کے شاگردوں کے جو آگے شاگرد ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، کسی نے بھی اس بارے میں کسی قسم کی اتنی سی بھی جرا نہیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کدوں ہوئی سی۔ مطلب معراج کے بعد والے جو واقعات ہیں جو نبی علیہ السلام نے آ کے خود ذکر کیے ہیں، اہمیت کے حامل وہ ہیں، ان میں سبق سیکھنے والی باتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیرا گیا، شک کیا گیا، آپ کے دل کو نکالا گیا، اور ایک چھوٹا سا لوتھڑا تھا گوشت کا، جس کو نکال کے پھینک دیا گیا، اور فرشتے کہتے ہیں ھذا حظ الشیطان، یہ شیطان کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، بچہ یا بچی جب پیدا ہوتے ہیں، شیطان آ کے چونکا لگاتا ہے، چونکا مطلب چوکا نہیں، ان کو چھوتا ہے، اور ان کا یہ چھونا انسان کے مرتے دم تک اثر انداز ہوتا ہے، انسان کے مرتے دم تک اثر انداز ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالا گیا، گوشت کے ایک لوتھڑے کو اتار کے پھینک دیا گیا، اور کہنے والا کہتے ہیں ھذا حظ الشیطان، یہ شیطان کا حصہ ہے۔ اب اندازہ کیجئے، یہاں سے ایک سفر کا آغاز ہونے لگا ہے، ابھی زمینی سفر شروع ہونے لگا ہے، بیت اللہ سے لے کے مسجد اقصی تک یہ ابتدا ہے زمینی سفر کی۔ اللہ احکم الحاکمین سے ملاقات کا سفر شروع ہونے لگا ہے۔ سب سے پہلا کام جو رب العالمین نے کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ میرے نبی کے دل کو صاف کیا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے یہاں پہ نکتہ ہے، ہم نماز کے لیے آتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے ہاتھوں کو دھویا، کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، منہ دھویا، ہاتھ بازو دھو لیے، مسح کر لیا، کانوں کا خلال، پاؤں دھو لیے، کسی نے غسل کرنا تھا غسل کر لیا، ہمارا ظاہر پاک ہو گیا؟ جی ظاہر ہمارا پاک ہو گیا، لیکن تمہارے ظاہر کو تو سب نے دیکھ لیا، جو تمہارے دل کا باطن ہے وہ تو گندا ہے، دل کے اندر میل ہے، دل کے اندر کچیل ہے، دل کے اندر حسد ہے، دل کے اندر عداوتیں ہیں، دل کے اندر شیطان کی محبت ہے، دل کے اندر رحمان کی اور قرآن کی محبت نظر ہی نہیں آتی۔ ظاہری طور پر تو ہم نے اپنے جسم کو صاف کر لیا، لیکن باطن کو کس نے صاف کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اور سب سے پہلا کام، سب سے پہلا سبق اس اسرا و معراج سے جو میرے اور آپ کے لیے ہے، اللہ کی قسم آپ حج کر لیں، عمرے کر لیں، دیگر نیکی کے کرنے والے جتنے کام ہیں کر لیں، لیکن اگر تیرا اور میرا دل صاف نہیں ہے نا، رب نے تیری کوئی عبادت کی کوئی وقت نہیں رکھی۔ میں نہیں کہہ رہا، رب العالمین نے نبوت والی زبان سے اعلان فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، رب تمہارے مال و متاع کی طرف نہیں دیکھتا، تمہاری خوبصورت شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم،
رب دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف. دل کے اندر اگر میل ہوئے رب دیکھے گا اس دل کی طرف. اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بڑی مشہور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے جب قرآن کو اتارنے کا ارادہ کیا, رب العالمین نے اس پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا. اب اندازہ کیجئے کہ نبی کا دل اور میرا دل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رب العالمین نے قرآن کو اتارنا چاہا, پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو رب نے پرکھا, دیکھا کہ کون سا دل ہے کہ جو قرآن جیسی امانت کو سنبھالنے کا حقدار بن سکتا ہے. رب العالمین نے سب کو دیکھا اور پوری کائنات میں ایک دل ایسا نظر آیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے. رب العالمین نے چن لیا, انتخاب کر لیا, اور اس دل پر رب العالمین نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے قرآن کو اتارنا شروع کر دیا, جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے. نزل بہ الروح الامین علی قلبک. ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر اتارا ہے. کس کے ذریعے؟ روح الامین کے ذریعے. آزاد دلوں کو پاک صاف کرنا. پہلا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد میرے سینے کو ٹانکے لگا دیے گئے, یعنی کہ اس کو صحیح کر دیا گیا. براق آ گئی. بارہ کا یبرق براقن کا مطلب ہوتا ہے چمکنا, بجلی کی چمک آسمان پہ ہم دیکھتے ہیں. برہ کا یبرق تبریق, آسمان پر بارش ہو اور بجلی کی چمک ہمیں نظر آتی ہے آسمان پہ. یہ جو براق سواری آئی تھی اصل میں یہ ہے کیا؟ اصل میں یہ ہے کیا؟ سواری تو ہے, کہاں سے آئی؟ کہاں سے؟ اللہ کے پاس سے تو آئی ہے. ہم بھی تو اللہ کے پاس ہی آئے ہیں. یہ کہاں سے آئی ہے؟ جنت کی سواری ہے. جنت کی. کہاں کی سواری ہے؟ پہلا پوائنٹ کی سے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے. رب نہ ملاقات کا وقت کس وقت شروع ہو جائے, بلکہ شروع ہوا ہے. ہم نے کس وقت اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانے کسی کو کچھ پتا نہیں. تو گندا میلا کچیلا اور کینے اور حسد سے بھرا ہوا دل رب کے سامنے لے کے جائیں گے تو کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہماری آخرت عاقبت بہتر ہو جائے گی؟ اپنے دلوں کو پاک صاف کر دیں ہر قسم کے شر سے, ہر قسم کے کینے سے, ہر قسم کے حسد سے, ہر قسم کے فتنے فجور سے. اپنے سینے کو, اپنے دل کو پاک صاف کر لیں. دوسرا, براق سواری آئی ہے کس کو لینے کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے. لانے والا کون ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ سواری لائی گئی. ثم اتیت بدابۃ ابیض یقال لہ البراق. میرے پاس ایک سفید سواری لائی گئی جسے براق کہا جاتا ہے. اب یہ براق لانے والے جبرائیل علیہ السلام ہے, بھیجنے والے رب العالمین ہیں. اس پر سوار کس نے ہونا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ سواری کہاں سے آئی ہے؟ جنت سے. جنت کی سواری ہے. سبق یاد کر لیں. ہم نے تو صرف کھانا پینا سیکھا نا. رجب کا مہینہ آ گیا, 22 رجب دے کنڈے, 27 رجب آ گیا تو جناب شبرات یہ وہ کھانا پینا, بس. سبق سیکھنے والے سیکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبریل نے مہاریں پکڑی ہیں, سواری آئی ہے, براق اس کا نام ہے, جنت کی یہ سواری ہے. سواری نے بھدکنا شروع کر دیا, اٹکلیاں کر رہی ہے, گویا کہ یہ اپنے اوپر کسی کو بٹھانا نہیں چاہتی. اس پر سوار کون ہو سکتا ہے؟ صرف جنتی شخص سوار ہو سکتا ہے. دنیا دار جس کے دل میں صرف دنیا کی لالچ اور طمع ہے نا, وہ اس پر سوار نہیں ہو سکتا. حدیث میں آیا, ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے, جبرائیل امین نے اس براق کے کان میں کچھ کہا. کیا کہا؟ تیرے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہونا ہے. اللہ کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں کہ جبریل نے جیسے ہی یہ کلمات براق کے کان میں کہے, ایک تو وہ تھم گئی, دوسرا اس کو پسینہ آ گیا. پسینہ آ گیا اس کو. نبی علیہ السلام کی اہمیت کا پتہ ہے. آپ کی ہستی کس حیثیت کی ہے, آپ کا وجود, آپ کا وقار, آپ کا لیول کتنا اہمیت کا حامل ہے, اس سواری کو پتہ چل گیا. پر افسوس ہے آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ورد کرنے والا جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتا ہے, اپنے آپ کو امتی بھی کہلواتا ہے, اس افسوس ہے اس پر. سواری نے تو اپنے آپ کو نبی کے تابع کر دیا, وہ تھم گئی, وہ رک گئی, وہ جھک گئی. پر آج کا نام نہاد مسلمان نہ تو نبی کے تابع اپنے آپ کو کر سکا, نہ اپنی خواہشات کو ہی قربان کر سکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع کر دیا گیا سواری کو. سواری تھم گئی, رک گئی, گویا کہ اس نے اٹکلی کرنی بند کر دی. حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے بھی ہمیں بیشتر ایسے ثبوت ملتے ہیں. صحابی بیان کرتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا, کسی جگہ پر جا رہے تھے,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ज़ाए हाजत की जरूरत पेश हुई। आका अलैहिस्सलाम देखते हैं, चारों तरफ देखा, कोई पहाड़, कोई ओट वाली जगह नजर नहीं आई, कोई दरख्त नजर नहीं आया कि जहां पे छुप के होते हैं ना कई दरख्त जो जमीन के साथ ही लगे होते हैं, इंसान उनकी ओट में बैठ, लंबे लंबे दरख्त हैं। सहाबी कहते हैं मैंने देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चारों तरफ देखा कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई, आका अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत वाली उंगली को यूं करके इशारा किया जैसे बंदा किसी को बुला रहा है। सहाबी कहते हैं मैंने देखा चारों तरफ, मैं ही खड़ा हूं आपके साथ, इसके अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं है, आप किसको बुला रहे हैं? कहते हैं जैसे ही मैंने आपकी उंगली के इशारे की तरफ तवज्जो की, गौर किया, तो क्या देखता हूं, एक दरख्त जो जमीन को चीरता हुआ, जमीन को फाड़ता हुआ नबी अलैहिस्सलाम के कदमों में आके झुक गया और उसने अपनी सारी की सारी टहनियां झुका के नबी अलैहिस्सलाम को ओट दे दी। हज़रात, पत्थरों के हवाले से तो हम सुनते ही रहते हैं, पत्थर भी कलमा पढ़ते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने एक सुकून बनवाया था मिंबर के साथ, जिस पर आप ऐसे टेक लगा के खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। किसी औरत ने आके कहा अल्लाह के नबी वक्त तब्दील हो गया है, जिद्दत आ गई है, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं आपके लिए लकड़ी का मिंबर ना बनवा दूं, आप उस पर खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया करें। आपने फरमाया ठीक है बनवा दो, बनवा दिया गया। अब वो जो सतून था, वो जो खजूर का एक तना था जिस पर आप टेक लगा के सहारा लेके आप खड़े होते थे, उसको उठा के साइड में रख दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, दौराने खुतबा ऐसे रोने की आवाज आनी शुरू होगी जैसे कोई बच्चा बिलबिला के रोता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर की, तवज्जो की, तो देखा उस तने से आंसू निकल रहे। आजाद हर चीज नबी अलैहिस्सलाम के ताबे रब्बुल आलमीन ने कर दी, पर हम कलमा पढ़ते हुए भी आज तक अपने आप को ताबे नहीं कर सके। देख लेना फजर के वक्त हमारी मस्जिदों में कितनी रौनक होती है। फजर के वक्त अगर आज ऐलान हो जाए ना कि भाई राती 6 बजे 7 बजे मार्केटां बंद और सुबह 4 बजे मार्केटें ओपन होंगी, और जो नहीं करेगा उसको इस पर इतना जुर्माना अदा करना पड़ेगा, 4:30 बजे तो पहले आंख खुलेगी कि नहीं? दुनिया के लिए हम उठ सकते हैं, लेकिन अपनी आखिरत के लिए नहीं हम शब-बेदारी कर सकते, हम नहीं जाग सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सवारी पर सवार हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फरकिबतुहु हत्ता अतैतु बैतुल मक़दिस, मैं उस पर सवार हुआ यहां तक कि हम कहां पे पहुंच गए? बोलो तो सही, मस्जिदुल अक्सा, बैतुल मक़दिस में पहुंच गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं उतरा, फरबतहु बिल हल्कतिल्लती यरबितु बिहिल अंबिया, हदीस के अंदर आता है कि वहां पे एक पहाड़ ऐसा था जिसके अंदर सुराख है, मैंने अपनी सवारी को उसके साथ बांधा। ना भी बांधते तो बुराक ने कहीं जाना था, ना भी बांधते तो बुराक ने कहीं चले थोड़े जाना था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए क्या है? सारे बोले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए आइडियल है ना, नमूना है ना, कुरान का ऐलान है ना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अलबत्ता हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए क्या बनाई है? आइडियल और नमूना बनाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक को ना भी बांधते, उसने कहीं नहीं जाना था, लेकिन आपने बांध के हमें यह दर्ज दिया है कि अपनी सवारी को पहले बांधो, उसके बाद अल्लाह पर यकीन करो, भरोसा करो, तवक्कुल करो, एतमाद करो, ये काम पहले करना है। और दूसरी इसकी वजह जो मुफस्सिरीन ने बयान की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी को वहां पर ही क्यों बांधा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस जगह पर तमाम आने वाले अंबिया अपनी सवारियों को बांधा करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी को बांधा, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए, और जाते ही सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम किया। वो काम क्या है? इज़ा दखला अहदकुमुल मस्जिद, जब तुम में से कोई भी मस्जिद में दाखिल हो, फसल्ला रकअतैन, वो क्या करे? मेरे नबी का हदीस है कि नहीं? मेरे नबी का हुक्म है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर हुक्म दिया तो अमली शक्ल भी आपने बनाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हुए, और जाते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहियतुल मस्जिद यानी कि 2 नफल अदा किए। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं ये सारा मोजज़ाना काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? मोजज़ाना काम हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने देखा तमाम अंबिया वहां पर मौजूद है, और कितना खूबसूरत वो वक्त होगा, क्या खूबसूरत वो लम्हा होगा कि जिस मजलिस के अंदर तमाम के तमाम अंबिया, वो नबी, वो पैगंबर, वो रसूल कि जिनको रब्बुल आलमीन ने इंतखाब करके किसी को पैगंबर बनाया, किसी को रसूल बनाया, किसी को नबी बनाया, और उम्मत की खैर खाई के लिए, कौमों की इस्लाह के लिए, कौमों की रहनुमाई के लिए रब ने उनका पूरी कायनात में से इंतखाब करके भेजा। आज वो सारे सफ दर सफ खड़े, और क्या उनमें से किसी का आज दिल नहीं कर रहा होगा कि काश कि आज मुझे ये एजाज मिल जाए कि सारे नबी पीछे खड़े हों और उनकी इमामत करवाने का शरफ आज रब मुझे अता कर दे।
نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ انبیاء کی صف لگی ہے. جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کے آگے امامت کے لیے کھڑا کر دیا. یہ وہ وقت تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا لقب ملا ہے. امام الانبیاء کا لقب ملا. آقا علیہ السلام کہتے ہیں میں نے ان کی امامت کروائی اور اس کے بعد معراج کا سفر شروع ہو گیا. کون سا سفر شروع ہو گیا؟ وقت ہو گیا ہے. زمین کی سیر ہم نے آج کر لی ہے. کہاں سے کہاں تک تھی؟ یہ آپ کو خواب کی حالت میں یا شب بیداری کی حالت میں؟ بولو تو صحیح یار. پچھلے ادھے گھنٹے میں بولا میں کو تھکیا، تسی ایک لفظ بولنے کے تھکن دے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب کی حالت میں سیر کروائی گئی ہے یا جاگتے ہوئے؟ کہاں سے کہاں تک؟ بیت اللہ سے لے کے جو مکے کی سرزمین ہے، مکے کی سرزمین میں حرم کی حدود سے اس سواری پر سوار کیا گیا اور کہاں تک لے جایا گیا؟ مسجد اقصی، بیت المقدس تک. اور وہاں پر جا کے آپ نے نبیوں کی امامت کروائی. انشاءاللہ اگلے جمعے ہم آسمانوں کی سیر کریں گے انشاءاللہ، اور وہاں سے سبق سیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو آسمانوں کی سیر تھی، آپ کا جنت کو دیکھنا، آپ کا جہنم کو دیکھنا اور آپ کا دیگر معاملات کو دیکھنا، اس میں آخر حکمت کیا تھی. آج کا مسلمان، آج کا عاشق رسول، آج کا مومن اور موحد وہ یہ سمجھتا ہے کہ 27ویں کی شب کو شب بیداری کر لی جائے اور اگلے دن کا اٹھ کے روزہ رکھ لیا جائے یا کنڈے شنڈے کر لیے جائیں یا اس مہینے کے اندر جو مجھے صحیح لگتا ہے میں اس کو حدیث سمجھ کے، قرآن سمجھ کے اور اسلام سمجھ کے کر لوں. حضرات دین لا وارث نہیں ہے، دین لا وارث نہیں ہے. جب تک انشاءاللہ قرآن اور حدیث کو پڑھنے پڑھانے والے لوگ، بیان کرنے کرانے والے لوگ موجود رہیں گے، انشاءاللہ حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. یہ منبر ہے، یہ وراثت میں ملا ہے. اللہ کرے ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے میں ملا ہوا ہمیں ایک منبر، اگر میں نے یا آپ نے یا کسی بھی اس منبر کے وارث نے اس کا حق ادا نہ کیا، کل قیامت کو نبی علیہ السلام کو کیا جواب دے گا؟ کس منہ سے سامنا کرے گا؟ کیا وہاں پہ اس کی عزت رہ جائے گی کہ جب نبی علیہ السلام کے سامنے فرشتے یہ کہہ دیں اے اللہ کے نبی آپ اس کو اپنا امتی سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کا امتی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کی دھجیاں اڑا دی. نعوذ باللہ. اللہ احکم الحاکمین ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں سیکھنے کی توفیق دے، ہمیں قرآن اور حدیث کے قریب کر دے. قرآن اور حدیث کو پڑھنے کی، سیکھنے کی اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں بنانے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما دے. آخر دعوانا